علماء کی غیبت، یعنی آج کل جو علماء کی غیبت کی جاتی ہے اس کے متعلق کچھ بتانا ہے کہ غیبت بری چیز ہے۔ علماء اور اکابر ملت کی تحقیر و تذلیل کی غرض سے غیبت کا ارتکاب عام لوگوں کی غیبتوں کے مقابلے میں زیادہ شدت اور قباحت رکھتا ہے۔ یعنی عام لوگوں کی برائی کرنا، غیبت کرنا وہ جتنا بڑا گناہ ہے، اس سے زیادہ گناہ علماء کی غیبت کر کے گناہ جو حاصل ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں علماء کرام کی جماعت کا درجہ نہایت بلند ہے، اس لیے ان کی بے عزتی اور بے توقیری بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ اسی طرح مثل معروف ہے، لحوم العلماء مسمومہ، یعنی علماء کا گوشت نہایت زہریلا ہوتا ہے جو ان کی غیبت کرنے والوں کو سخت نقصان پہنچاتا ہے۔ علماء اور اولیاء اللہ کی تحقیر و تذلیل ایسا جرم ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ جو لوگ اس بارے میں بے احتیاطی کرتے ہیں وہ قدرتی طور پر دنیا ہی میں ذلت و خوری اور تنگیوں میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے اور دانائی کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے کو عذاب خداوندی سے بچائے اور خدا تعالیٰ کے خاص بندوں کی برائی کر کے اپنے لیے تباہی کا سامان مہیا نہ کرے، اور کسی ایسی مجلس میں نہ شریک ہو جس میں لوگوں کی غیبتیں کی جاتی ہوں۔ چغل خوری بھی دراصل غیبت ہی کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، جس کے معنی فساد کی غرض سے کسی شخص کے راز کو دوسرے کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ چغل خوروں پہ لعنت کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خور کے بارے میں نہایت سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ مشہور حدیث ہے کہ لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ تر قبر کا عذاب چغل خوری اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت میں یہ بھی دخل ہے کہ ہم اسے چغلی کی گندگی میں ملوث ہونے سے محفوظ رکھیں۔ چغلی اور غیبت سنے تو کیا کرے؟ عام طور پر لوگوں کا یہ معمول ہے کہ اگر ان کے سامنے کسی شخص کی برائی کی جاتی تو یا تو وہ کہنے والے کی ہاں میں ہاں ملا دیتے یا خاموش رہتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ طاقت کے باوجود اس بھائی کی مدد نہ کرے تو اس شخص کو وبال دنیا اور آخرت میں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی آدمی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اس بندے کی مدد نہ کی جس کی غیبت کی گئی تھی تو اس کا وبال دنیا اور آخرت دونوں میں ہوگا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غیبت سن کر خاموش رہنا بھی گناہ ہے۔ حتی الامکان جہاں تک ہو سکے اپنے مسلمان بھائی سے خوشگمان رہ کر اس کی طرف سے صفائی دینے کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ یہ اہتمام رکھنا نہایت باعث اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی وسعت کے مطابق مغتاب شخص کی طرف سے صفائی پیش کرتا ہے، یعنی جس کی غیبت کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی غیبت یا چغلی سنے تو اسے 6 باتوں کا التزام کرنا چاہیے۔ یعنی جب کوئی آدمی غیبت یا چغلی سنے تو اسے 6 باتوں کا دماغ میں دھیان رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، چغل خور کی شکایت پر ہرگز یقین نہ کرے، اس لیے کہ وہ خبر دینے والا شرعاً فاسق ہے، کھلم کھلا گناہ کرنے والا۔ نمبر 2، چغل خور کو اس کے غلط فعل پر متنبہ کرے اور اسے عار دلائے۔ نمبر 3، چغل خور کے فعل کو دل سے برا سمجھے اور اس بنا پر اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کرے۔ نمبر 4،
جس کی چغلی کی گئی ہے اس کی طرف سے بدگمان نہ ہو۔ نمبر 5، چغل خور نے جو بات پہنچائی ہے اس کی کھود کرید اور تحقیق اور تفتیش میں نہ پڑے، کھوج نہ کرے۔ نمبر 6، چغل خور کے فعل کو کسی دوسرے سے بیان نہ کرے ورنہ خود چغلی کرنے والے کے درجے میں آ جائے گا۔ حضرت حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ کا معمول۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ان کے یہاں نہ تو کسی کی شکایت سنی جاتی اور نہ وہ کسی سے بدگمان ہوتے تھے۔ اگر کوئی شخص کسی کی بات نقل کرتا تو سن کر اس کی تقلید فرما دیتے تھے کہ تم غلط کہتے ہو، وہ ایسا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تھانہ بھون کے زمانہ قیام میں ایک شخص نے آ کر کہا کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں یہ نازیبہ باتیں کہی ہیں۔ حضرت حاجی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اس نے تو میرے پیٹھ پیچھے برائی کی تھی اور تو نے تو میرے منہ پر میری برائی کر دی، اس لیے تو اس سے زیادہ تو برا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس جواب کا یہ اثر ہوا، اس سے پھر کبھی کسی کی شکایت۔ کاش آج اگر ہم بھی اس طریقے کو اپنا لیں تو بآسانی ہم اس بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کا واقعی حق ادا کر سکتے ہیں۔ بعض بزرگوں کا اقوال و واقعات۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ غیبت سے ہوتا ہے، ایک حصہ چغلی سے اور ایک حصہ پیشاب سے نہ بچنے سے۔ یعنی عذاب قبر جو ہوتا ہے وہ 3 طرح کا، ایک وہ غیبت سے ہوتا ہے، یعنی غیبت کرنے کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے، دوسرا چغلی کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، تیسرا پیشاب کے چھینٹ سے نہ بچنے سے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے دین میں غیبت کا اثر عاقلہ بیماری سے زیادہ خطرناک صورت میں رونما ہوتا ہے۔ جس طرح مرض عاقلہ پورے بدن میں انسان کو سڑا دیتا ہے، اسی طرح غیبت کا مرض، غیبت کا بیماری دین کو چٹ کر جاتا ہے، بگاڑ دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی شخص کی غیبت کی تو آپ نے فرمایا، خبردار، غیبت مت کرنا، یہ عمل ان لوگوں کی غذا ہے جو انسانوں کی صورت میں کتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے آپ میری غیبت کیا کرتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا، میری نظر میں تمہاری اتنی قدر نہیں ہے کہ مفت میں اپنی نیکیاں تمہارے حوالے کر دوں۔ اسی طرح منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ فلاں شخص نے ان کی غیبت کی ہے، تو آپ نے غیبت کرنے والے کے پاس کچھ تازہ کھجوریں بھیجی اور کہلوایا کہ تم نے اپنی نیکیوں میں سے کچھ حصہ مجھے ہدیہ کیا ہے، تو میں اس احسان کے بدلے میں یہ کھجوریں بھیج رہا ہوں، اگرچہ یہ تمہارے احسان کا پورا بدلہ نہیں ہے، اس لیے معذور خیال فرمائیں۔ اور ایک بات بھی یہ ہے کہ حضرت میمون بن سیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک حبشی کا مردہ جسم ہے اور کوئی کہنے والا ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ ان کو کھاؤ۔ میں نے کہا، اے خدا کے بندے، میں اس کو کیوں کھاؤں؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس لیے کہ تو نے فلاں شخص کے حبشی زنگی غلام کی غیبت کی ہے۔ میں نے کہا، خدا کی قسم، میں نے اس کے متعلق کچھ اچھی اور بری بات کہی ہی نہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں، لیکن تو نے اس کی غیبت سنی ہے اور تو اس پر راضی رہا۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد، یعنی روایت کرنے والا کہتا ہے، اس کے بعد حضرت میمون رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ ہو گیا تھا کہ نہ خود کبھی کسی کی غیبت کرتے اور نہ کسی کو اپنی مجلس میں غیبت کرنے دیتے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ غیبت کے شدید ترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ زنا گناہ باہی ہے، یعنی شہوت سے صادر ہو جاتا ہے، شہوت سے کوئی آدمی کر دیتا ہے جوش کی وجہ سے۔ اور غیبت گناہ جاہی ہے، یعنی غیبت جو آدمی کرتا ہے وہ تکبر کی وجہ سے کرتا ہے، اور زنا کرنے کے بعد نفس میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، میں نے یہ خبیث اور گھناؤنا کام کیوں کیا، اور توبے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اور غیبت میں ابتلا کے بعد، یعنی غیبت آدمی کرنے کے بعد آدمی کو ندامت تک نہیں ہوتی اور وہ توبہ سے محروم رہتا ہے۔ اسی بنا پر غیبت کو زنا سے بھی بدتر فرمایا گیا ہے۔
ایک واقعہ چغل خوری کے متعلق امام غزالی نے یہ واقعہ نقل فرمایا۔ ایک شخص بازار میں غلام خریدنے گیا، ایک غلام اسے پسند آ گیا۔ بیچنے والے نے کہا اس غلام میں کوئی عیب نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس میں چغلی کی عادت ہے۔ خریدنے والے اس پر راضی ہو گیا اور غلام خرید کر گھر لے آیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ غلام کی چغل خوری کی عادت نے یہ گل کھلا دیا کہ اس نے اس شخص کی بیوی سے جا کر تنہائی میں کہا کہ تمہارا شوہر تمہیں پسند نہیں کرتا اور اب اس کا ارادہ باندھی رکھنے کا ہے، لہذا رات کو جب وہ سونے آئے تو اس طرح سے اس کے کچھ بال کاٹ کر مجھے دے دو تاکہ میں اس پر جادو کرا کر تم دونوں میں دوبارہ محبت کا انتظام کر سکوں۔ بیوی اس پر تیار ہو گئی اور اس نے اس طرح کا انتظام کر لیا۔ ادھر غلام نے اپنے آقا سے جا کر یوں بات کہی کہ تمہاری بیوی نے کسی غیر مرد سے تعلقات قائم کر لیے ہیں اور اب وہ تمہیں راستے سے ہٹا دینا چاہتی ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا۔ رات کو جب وہ بیوی کے پاس گیا تو دیکھا کہ بیوی اس طرح لا رہی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ غلام نے جو خبر دی تھی وہ سچی ہے۔ اب وہ اس طرح لے ہی آ رہی تھی کہ اس نے بیوی کو اس طرح سے قتل کر دیا۔ جب بیوی کے گھر والوں کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے آ کر شوہر کو قتل کر دیا۔ اس طرح اچھے خاصے خاندانوں میں خون ریزی کی نوبت آ گئی۔ الغرض، غیبت اور چغلی ایسے بدترین بیماریاں ہیں جن سے معاشرہ فساد کی عامہ جگہ بن جاتا ہے۔ گھر گھر لڑائیاں ہوتی ہیں، دلوں میں کشیدگی اور نفرت جاگزی ہوتی ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، خاندانوں میں آگ لگ جاتی ہے اور بنے بنائے گھر اجڑ جاتے ہیں، اور یہ سب فساد زبان کی بے احتیاطی اور اللہ تعالیٰ سے بے شرمی اور بے حیائی کی وجہ سے رونما ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث مذکور میں فرمایا گیا ہے کہ حیا خدا بندی کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اولاً سر اور اس کے متعلقہ اعضاء کی حفاظت کا اہتمام نہ کیا جائے، اور ان اعضاء میں زبان کو ممتاز حاصل ہے۔ اس لیے ہمیں زبان کی حفاظت کا ہر حال خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت اور چغلی وغیرہ سے بہت ہی دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔